واحد نے جناب سیدہ فرش ادا پر تشریف فرما ہے، ان سے گزارش ہے خلیفہ بلا فصل کے ماننے والوں کے مابین یہ فاصلے اچھے نہیں لگتے، ایک صلوات کا سہارا لیتے ہوئے ممبر کے قریب تشریف لے آئے۔ صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعض الإمام ولا يناله غوث الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووثق بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والحكمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوي والنقاوة النقوية والعظة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق المهدي المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. تفسیر انوار نجف کے اندر صاحب تفسیر ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کا مجلس کی، اس محفل کی مناسبت سے انتخاب کیا کہ ابتدائی گفتگو میں تذکرہ کیا جائے. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا نام مولا کہ جس بزم میں، جس مجلس میں، جس محفل میں آپ تشریف فرما ہے، سرکار امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ
ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان ملکوت پر پروردگار عالم کے ملائکہ عرش سے فرش پر نگاہ ڈالتے ہیں، اور نگاہ ڈالنے کے بعد وہ چند لوگوں کو ذکر محمد و آل محمد میں مشغول پاتے ہیں۔ اس نظارے کے بعد وہ دیگر ملائکہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ دیکھو، یہ زمین پر چند افراد ایک کام میں مصروف ہیں کہ جس کام کی توفیق ان کے سوا باقی افراد کو نہیں ملی۔ تو جب وہ باقی ملائکہ ان ملائکہ کے کہنے پر زمین پر ان افراد کی طرف نگاہ ڈال کر دیکھتے ہیں، سرکار صادق فرماتے ہیں کہ وہ باقی ملائکہ ان افراد کو دیکھنے کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اما یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ آپ کی سماعتوں کے اندر یعنی یہ بات طے ہوئی کہ جو لوگ فضائل اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، فقط انہی کے پاس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ بات پڑھو محمد والی۔ ایسا نہیں گر بزم عزا میں آئے، ایسا نہیں گر بزم عزا میں آئے تو پناہ مصطفیٰ میں آئے۔ اس بزم میں آئے جو محبان علی، اس بزم میں آئے جو محبان علی، راحت ہے کہ رحمت خدا میں آئے۔ آمادہ ہے تو گفتگو کو آگے بڑھایا جائے، صلوات پڑھنے سے بہتر۔ عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار اور منتظرین بقیت اللہ، سرنامہ کلام میں جس سورہ کی تلاوت کا شرف پایا، مشہور و معروف سورہ ہے جس کا مختلف عنوان سے تذکرہ کیا جاتا ہے مختلف اعمال کے اندر، جس کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ کی نام مولا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور اس کے بعد کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلہ قدر وہ ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور یہ وہ لیلۃ القدر ہے جس میں اس کے تمام ملائکہ اور روح اس کے تمام احکامات کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ سراسر سلامتی ہے، سلام دیا حتی مطلع الفجر، اور جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی یہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جن تک بات ہو جائے صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ اور سرکار امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کتاب ثواب الاعمال سورہ قدر کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی فرض نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے اندر اس سورہ کی تلاوت انجام دے
تو جب یہ سورہ تلاوت کر چکا ہوتا ہے ایک منادی یہ ندا دیتا ہے اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی تلاوت کے صدقے میں تیری پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب تم نے آپ کی سماعتوں میں نظر کرنے لگا ہوں کہ اگر قرآن ثابت کی تلاوت تمام پچھلی زندگی کے گناہوں کو بخشوا سکتی ہے تو پھر قرآن نازل کی محبت تمام گناہوں کو کیسے نہیں بخشوا یہی وجہ ہے کہ کتاب القتلہ کے اندر علامہ سید احمد مستمل علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا جب کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب اس کے بعد کہتا ہے محمد رسول اللہ تو پروردگار عالم اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کے بعد کہتا ہے علی ولی اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے ایک قطرے کے برابر کیوں نہ۔ اب تم نے آپ کی سماعتوں میں نظر ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تبھی پروردگار راضی ہوتا ہے، اور جو علی اللہ پڑھتا ہے اللہ اسی کے گناہوں کو بخشتا ہے، اور جب تک گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی انسان نہ اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ ایسے ٹوٹے ٹوٹے انداز سے نہیں، یہ وہ نعرہ ہے جو نعرہ جماعت کے ساتھ لگنا چاہیے، اور مقصر نعرہ ہر دشمن اہل بیت کا۔ ایک صلوات ابھی کو قرآن گفتگو یاد آ گیا، پارہ چنار کے مومنین کی سلامتی کے لیے بھی پڑھ دیجیے۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ قدر میں اس اثر کے پیچھے کیا راز ہے کہ جس کی ایک مرتبہ تلاوت انسان کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو بخشوا دیتی ہے؟ اور جس طرح سے اقبال نے کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، آپ کس طرح سے سنیں گے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ جانے کہ اس بے دل نے کس دل سے اس سورہ کو نازل کیا، کس کی محبت میں نازل کیا، کہ پروردگار عالم نے جب نازل کیا تو کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ مزاج توحید دیکھیے، قدم بڑھا کر کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پہلے ہوا سورہ قدر میں جو اثر ہے
پھر یہ بات بھی عقلاً طے شدہ ہے کہ جس شے کو جس ظرف میں رکھا جاتا ہے شے چھوٹی ہوتی ہے، ظرف بڑا ہوتا ہے۔ اگر ظرف بڑا نہ ہو شے ظرف میں رکھی نہیں جا سکتی۔ اب اللہ تعالی ظرف فاطمہ کی وضاحت کیا ہے کہ فقط قرآن نہیں رکھا بلکہ قرآن میں موجود اپنی توحید کو بھی رکھا، بلکہ قرآن میں موجود 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کو بھی رکھا، بلکہ یہ سنتے جائیے اعلان مجید یعنی انکن کو مولا کو بھی رکھا۔ آگے بڑھے بات کروں اے تارا کی ولایت کو بھی اسی قرآن میں رکھا، یعنی ظرف فاطمہ نہ ہو پورا قرآن نہیں، توحید نہیں، توحید نہیں، 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں نہیں، اور پھر ہاتھ کو یہ ہے من کنتو کا اعلان بھی نہیں، اور پھر ہاتھ کو یہ ہے کہ تارا کی ولایت بھی نہیں۔ اب سمجھ میں آیا کیوں بعد میں سرکار نے کہا نحنو ولد اللہ علی قلبی وجدت اللہ فاطمہ وجدت اللہ علیہ، اے لوگوں ہم اس کی تعلقات پر اس کی 12 وجدتیں ہیں، لیکن ہم 12 پر بھی جو اس کی حجت ہے وہ ہماری جدہ عظمت بی بی زہرا سلام اللہ بلند ترین صلوات۔ آپ کو سلامت رکھے۔ بس گزارش ہے بیوی کا ذکر اس طرح سنیے جس طرح کی بیوی کی محبت آپ کے دلوں میں بستی ہے۔ 4 مصرعے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ وہ بیوی ہے جس کے شوہر نے جنگ کے میدان میں کفار کو پچھاڑ پھینکا، اور اسی شوہر کی زوجہ نے دربار میں منافقوں کے چہرے سے نقاب اتار دیا۔ لہذا اس طرح سنیے کہ حیدر راضی ہو جائے، اور کون ہے حیدر؟ خندق کے سامنے، کبھی خیبر کے سامنے، خندق کے سامنے، کبھی خیبر کے سامنے، کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے۔ حیدر کا ذکر چھیڑ کر چہروں کو دیکھیے، حیدر کا ذکر چھیڑ کر چہروں کو دیکھیے، شجرے چمکنے لگتے ہیں منبر کے سامنے۔ کیا عظمت ہے اس بیوی کی ولایت اور محبت کی۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات فرماتے ہیں، یا سلمان من احب فاطمہ ابنتی فهو فی الجنت معی ومن ابغضها فهو فی النار۔ اے سلمان، کہ جس نے میری دختر سے محبت رکھی تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اور جس نے اس سے رائے کے دانے کے برابر بھی دوست رکھا تو وہ جنت میں نہیں بلکہ بالمقابل جہنم میں ہوگا۔ پھر کہا، یا سلمان، حب فاطمہ، میری لہتے جگر کی محبت یرفعو، فائدہ پہنچاتی ہے، فی مئۃ موضع، 100 مقامات پر، ایسا تلک المواطن، ان مقامات میں سے سب سے آسان ترین مقامات کون سے ہیں؟ الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبة،
سب سے آسان ترین معاملہ یہ ہے کہ جب اس زندگی میں اس پر موت کی سختی کا وقت آن پڑتا ہے، میری بیٹی کی ولایت اس کے لیے موت کی سختی کو آسانی میں بنا دیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا جب اس مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو پھر قبر کے اندھیروں میں اس کے دل میں اس کے وجود میں میری بیٹی کی محبت شمع بن کر قبر کے اندر اجالا کر دیتی ہے۔ توجہ ہے اللہ کی نام والا۔ اور اس کے بعد جب وہ میدان محشر میں غائب ہوگا تو پھر میدان محشر کے میدان کی ہولناکی سے میری بیٹی کی محبت بھی اسی کے لیے عمل کا باعث بنے گی۔ اور پھر جب اس کے اعمال کو میدان پر کھولا جائے گا تو میری بیٹی کی محبت کی وجہ سے اس میدان پر اس کی بیٹیوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ اور پھر جب پولیس صراط پر اس کو گزارا جائے گا تو میری بیٹی کی ولایت بھی اس کو صراط مستقیم پر پائے گا۔ اور پھر جب اس کا حسابوں کے کام ہوگا تو میری بیٹی بھی اپنے جانے والوں کے گناہوں کو بخشوا کر انہیں جنت میں لے جائے۔ صلوات علی محمد وعلی۔ بالپاس کریں یا خیر کریں، بالپاس کریں یا خیر کریں، چاہے کھا بطول کے دشمن سا کہ روح رسول نہیں کھڑی، لیکن چاہ بطول کے دشمن سا اوپائی خبر میں ہوگا تجھ کی جان چھڑائیں گا، تو عبادت ڈاڈھا کھائیں گے ان رائے بطول کے دشمن سا برابر سکینہ دشمن بطول اللہ۔ اور اس کے بعد آخری بات سننے ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں، پیغمبر نے ارشاد فرمایا فمن رضیت عنہ ابنتی فاطمہ رضیت عنہ ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ، کہ جس سے میری بیٹی راضی ہوگی اسی سے میں راضی ہوگا، اور جس سے میں راضی ہوگا اسی سے پروردگار عالم بھی راضی ہوگا۔ اور اس کے بعد کہا ومن غضب علیہ ابنتی فاطمہ غضبت علیہ ومن غضبت علیہ غضب اللہ علیہ، اور جس پر میری بیٹی غضبناک ہو اس پر میں غضبناک ہوں، اور جس پر میں غضبناک ہوں اس پر وہ بھی غضبناک ہے۔ یہی آیا 1400 سال میں ہمارے پاس موجود ہے کہ جس سے بطول راضی وہ ہمارے لیے راضی اللہ، اور جس سے بطول غضبناک وہ ہمارے لیے لعنت ہے۔ صلوات علی محمد وعلی۔ پھر اس کے بعد کہا یا سلمان غیر لمن یظلمها، وائے ہے اس پر جو اس پر ظلم کرے گا، ویظلم ذریتها، اور جو اس کی ذریت پر ظلم کرے گا۔ اور پھر کہا وشیعتها، اور جو اس کی شیعوں پر بھی ظلم کرے گا اس پر بھی وائے ہو۔ یعنی اس عبارت سے توجہ چاہتا ہوں آپ کی نام مولا کہ فقط پیغمبر اکرم نے سیدہ پر ظلم کو خدا کے غضب اور خدا کی لعن کا مستحق نہیں قرار دیا، بلکہ منسوخ کیا، مشروط کیا ہے کس سے کہ جو ذریت پر بھی ظلم کھائے گا وہ بھی اس لعن کا مستحق ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ اور فقط یہ نہیں بلکہ جس جس کے دل میں حب فاطمہ کا جلوہ موجود ہے اس پر بھی جو ظلم کرے گا۔ اب سوچئے کہ اگر ایک مومن کے اوپر
ظلم کرنے کے لیے اتنا بڑا گناہ خدا کی بارگاہ میں لائے تو پھر خود جناب سیدہ پر ظلم کرنے والے کا کیا مقام ہے، کیا گناہ عظیم ہے خدا کی بارگاہ میں۔ اور بے شک وہ بی بی دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں تفصیل بیان کرتا۔ ایک روایت کے مطابق جب یوم محشر میں منبر لگایا جائے گا نور کا، اور اس پر پیغمبر بھی خطبہ دیں گے، امیر کائنات بھی خطبہ دیں گے، جوانان جنت کے سرداران بھی خطبہ دیں گے، اس کے بعد ایک منادی یہ ندا دے گا، اے اہل محشر، جہاں انبیاء بھی موجود ہیں، تمام ملائکہ ہیں، تمام جن و انس ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے یہ ندا ہوگی، اے اہل محشر، بتاؤ آج کے روز بزرگی اور عظمت کس کے لیے ہے؟ اعلان ہوگا اے پروردگار تیرے لیے ہے، لیکن اس عالم میں پروردگار عالم یہ فرمائے گا، اے اہل محشر، میری بزرگی، میری عظمت آج میں ان پنجتن کو عطا کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ دروازہ جنت تک پہنچے گی۔ روایت کے جملے ہیں کہ جنت کے دروازے تک پہنچنا ہوگا کہ آپ اس مقام پر ٹھہر جائیں گی، اس مقام پر ٹھہر کر آپ دائیں دیکھیں گی، آپ بائیں دیکھیں گی۔ سرکار امام باقر فرماتے ہیں کہ جب سیدہ عالمین کا یہ عمل پروردگار عالم دیکھے گا تو خاطب ہو کر کہے گا، اے سیدہ عالمین، کیا وجہ ہے کہ آپ جنت میں قدم نہیں رکھتی ہیں؟ جواب سنیں گے، اے سیدہ عالمین، جائیے میدان محشر میں، اور جس کے دل میں اپنی محبت کا جلوہ دیکھیں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ بے شک وہ بی بی، اور فقط وہ بی بی نہیں بلکہ آج حیدر کرار بھی اور بالخصوص وقت کا امام بھی آج ایک ارادے کے ساتھ اس فرش پر آیا ہے۔ آج پرسا مظلوم کربلا کا نہیں، آج وقت کے امام کو پرسا چاہیے تو اس مظلومہ کا کہ جس کی شہر مدینہ میں بابا کی شہادت کے بعد تعزیت کے طور پر عجب انداز سے پسلیاں توڑی گئی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھوں گا، مولا آپ کی صلاح پر رحمت نازل فرمائے۔ کہتے ہیں کہ جب شہادت کا واقعہ پیش آ چکا اور امیر کائنات گھر کے اندر حجرے میں جوانان بنی ہاشم کے ساتھ اور اپنے خاص اصحاب کے ساتھ، سلمان بھی ہیں، ابو ذر بھی ہیں، عمار یاسر بھی ہیں، بی بی کا جنازہ ہوا، اور پھر رات کی تاریکی میں ان خاص لوگوں کے ساتھ امیر کائنات سیدہ عالمین کا جنازہ لے کر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی جنازہ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد آگے بڑھا، پیچھے سے ایک ننھی سی بچی جو کہ برقع پوش تھی وہ جنازے